اہل ایمان کو جب دکھ دیے جاتے، مشکلات میں پھنسایا جاتا، ان کو آئسولیٹ کیا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا، تو اللہ رب العزت آیت نازل کرتا، اے نبی یہ صرف عمل آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، حضرت نوح کے ساتھ بھی ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کو بیان کیا جاتا اور کہا ان کے پیروکاروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو جب کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو مشکلات آتی، مشکلیں آتی، تو یہ آہستہ آہستہ نازل ہونے والی آیات ان مسلمانوں کو دلاسا دیتی۔ پھر ایک ساتھ اس لیے بھی نازل نہیں ہوا کہ قرآن کریم ایک مکمل دستور حیات ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں بتدریج احکام آئے ہیں، یعنی کوئی احکام شروع میں آسان پھر مشکل، اور کوئی چیز شروع میں مشکل پھر آسان۔ جس طریقے سے ابتدائی اسلام میں شراب کا معاملہ قدر آسان، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً مشکل ہوتا گیا۔ پھر اس طریقے سے اور احکام شروع کے اندر، جیسے روزہ، رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ آسانی آ گئی کہ صرف دن کا روزہ ہو گیا۔ اس طریقے سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فرقان کی ورس نمبر 32 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نازل نہیں کیا جاتا قرآن ہم پر یا ان پر؟ ان سے مراد رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ کیوں نازل نہیں کیا جاتا قرآن ان پر جملۃ واحدۃ، ایک مرتبہ میں، ون ٹائم؟ یہ ایک اعتراض تھا مشرکین مکہ کا۔ جس طریقے سے داؤد علیہ السلام پر زبور اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت ون ٹائم نازل ہوئی تھی، تو قرآن بالکل اسی طریقے سے جملۃ واحدۃ ایک دفعہ ہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس اعتراض سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس اعتراض سے وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوتا تو ایک بار نازل ہوتا۔ یہ تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کسی شاعر کی طرح ہیں، سوچتے ہیں۔ شاعر بھی اپنی تمام غزلیں اور دیوان ایک ساتھ تو نہیں لکھتا، اس کے ذہن میں چند اشعار آتے ہیں تو پھر آ کے بیان کر دیتا ہے، پھر اشعار آتے ہیں پھر بیان کر دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام پر یہ جملہ کہہ کر، یہ اعتراض کر کے وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، بلکہ یا تو آپ خود سے بنا کر لے کر آتے ہیں چند آیتیں پھر ہمیں آ کر سنا دیتے ہیں، یا جو آپ کو سکھاتے ہیں لوگ پرانے قصے سناتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ تھوڑی بہت قصے آپ کو سناتے ہیں تو آپ پھر آ کر سنا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو قرآن کریم 23 سال میں، 23 ایئرس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں۔ اس کے نزول کا آہستہ آہستہ مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لنثبت بہ، تاکہ اس کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ، یا اس قرآن کو ہم جما دیں، لنثبت، ہم جما دیں، کس چیز پر جما دیں؟ فؤادک، فؤادہ کا معنی آپ کے دل پر، آپ کے دل پر اس قرآن کو جما دیں، اس لیے ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فؤادہ کا لفظ بنا ہے
قلب کو بھی دل کہتے ہیں عربی میں، اور فؤاد کو بھی دل کہتے ہیں عربی میں، لیکن دونوں دلوں میں فرق کیا ہے؟ فؤاد بنا ہے فؤاد سے، فؤاد کا معنی ہوتا ہے وہ گوشت جس کو آپ بھونتے ہیں، اسی وجہ سے لحم فعید کا معنی بھنا ہوا گوشت جس کا باربیکیو بھی کہتے ہیں۔ تو دل کو فؤاد کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ دل جس میں کڑن ہوتی ہے، جس میں جذبات ہوتے ہیں، جو دل دکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ اس ٹیکنیکلی اور لنگوسٹک معنی میں دیکھیں گے تو قلب کو بھی دل کہتے ہیں اور فؤاد کو بھی دل کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم اور احادیث فؤاد قلب کی جگہ جب استعمال کرتا ہے جذباتیت کی یا دل کی کڑن کی بات کرتا ہے۔ اب ترجمے کو دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر یا آپ کی رسالت پر یا آپ کے پیغام پر مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے۔ جب اعتراض کرتے تو آپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا، آپ کا دل دکھ جاتا، آپ کے دل میں کڑن پیدا ہو جاتی، تو وہ دل فؤاد بن جاتا۔ تو اس فؤاد کو تسلی دینے کے لیے اور دعوت حق پر اس دل کو جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ دلجوئی کے لیے آیتیں نازل کرتا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کیوں نازل ہوا ہے کہ جب جب حضور علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہو تو حضور کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو جائے۔ ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو وہ تو مفہوم واضح نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ساتھ نازل ہو گیا، اب جو ہرڈلز بعد میں آ رہی ہیں، اب جو بعد میں معاملات ہو رہے ہیں، تو اب قرآن اس وقت تو پڑھ لیا جاتا، لیکن آن دی اسپاٹ ایک ایسی سچویشن میں جس موقع پر انسان دکھ اور درد محسوس کر رہا ہے، تسلی کا اور مددگار کا ہونے کا وعدہ بھی خدا کی طرف سے آ جائے تو یہ بہت بڑی تسلی ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ تھا۔ اہل ایمان کو جب دکھ دیے جاتے، مشکلات میں پھنسایا جاتا، ان کو آئسولیٹ کیا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا، تو اللہ رب العزت آیت نازل کرتا، اے نبی یہ صرف عمل آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، حضرت نوح کے ساتھ بھی ہوا، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جاتا اور کہا ان کے پیروکاروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو جب جب کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو مشکلات آتی، مشکلیں آتی، تو یہ آہستہ آہستہ نازل ہونے والی آیات ان مسلمانوں کو دلاسا دیتی۔ تو کہا جا رہا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ایک تو یہ وجہ ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی، اور دوسری بات ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو پڑھا ہے آپ کے سامنے بہت ٹھہر ٹھہر کر۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر جمع جمع کر پڑھو۔ تو اے حبیب ہم نے اس کو پڑھا ہے آپ کے لیے بہت ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ ایک ایک احکام کو سمجھیے اور اس کو آگے بیان کیجیے۔ پھر ایک ساتھ اس لیے بھی نازل نہیں ہوا کہ قرآن کریم ایک مکمل دستور حیات ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں بتدریج احکام آئے ہیں، یعنی کوئی احکام شروع میں آسان پھر مشکل، اور کوئی چیز شروع میں مشکل پھر آسان۔ اس طریقے سے ابتدائی اسلام میں شراب کا معاملہ قدر آسان، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً مشکل ہوتا گیا۔ پھر اس طریقے سے اور احکام شروع کے اندر، جیسے روزہ، رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ آسانی آ گئی کہ صرف دن کا روزہ ہو گیا۔ اس طریقے سے بیوہ کی عدت ابتدا میں کچھ اور بعد میں کچھ اور، یعنی اس علم کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ، یعنی نیا کوئی علم آتا ہے تو پچھلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ اسی وجہ سے تو ہو گیا کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔
ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو کون سا حکم کب اپلائی کرنا ہے، کب امپلیمنٹ کرنا ہے، کون سا حکم کس کے لیے کب ہوگا، جب ترتیب ہی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ نازل نہیں ہوتا، تو آدمی سمجھتا کیسے کہ بیوہ کی عدت پہلے والی کون سی ہے اور بعد والی کون سی ہے، شراب کا حکم پہلے والا کون سا ہے اور بعد والا کون سا؟ کیونکہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے حبیبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر، آپ کہیے ان دونوں میں اثم کبیر، بہت بڑا گناہ بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، بینیفٹ بھی ہے۔ اب کوئی اس آیت کو پکڑ کے کہتا کہ بھئی گناہ تو ہے لیکن چلو میں اللہ سے توبہ کر لوں گا لیکن مجھے فائدہ تو ہو رہا ہے نا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، فائدہ بھی اس میں لوگوں کا۔ تو اب کوئی اس آیت کو لے لیتا، لیکن پھر 7ویں پارے میں جو آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جس کے اندر کہہ دیا گیا کہ یہ پاس سے پھینکنا، جوا کھیلنا، شراب، یہ سب شیطانی عمل ہیں، اس سے بچو۔ وہاں جو حرمت نازل ہوئی ہے اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے، فرق کیسے کرتے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی؟ اس کے اندر فرق کیسے کیا جاتا، ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جاتا؟ تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے اے حبیب ہم نے آپ پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں وہ آتے آپ کے پاس بِمَثَلٍ، کسی مثال کے ساتھ، یعنی وہ پہلے گھر میں اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا، قرآن پر اعتراض کرنے کا، یا حضور کی کسی پیغام پر اعتراض کرنے کا آئیڈیا تلاش کرتے ہو پھر حضور کی بارگاہ میں آتے۔ وہ نہیں آتے آپ کے پاس بمثل، کسی مثال کے ساتھ، یعنی جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی بیہودہ بات، بے ڈھنگی بات، الٹی سیدھی بات لے کر آتے ہیں۔ لیکن الا جئناک بالحق، مگر ہم آتے ہیں حق کے ساتھ، ہم لے کر آتے ہیں حق کے ساتھ، وہ احسن تفسیرا، اور بہت خوبصورت تفسیر۔ فسر یفسر تفسیرن کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ڈھکی ہوئی چیز کو کھولنا تفسیر کہلاتا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ قرآن کے وہ ڈھکے ہوئے معنی، وہ ہڈن نالج جو ترجمے سے آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ایلوبریٹ کر دیا جائے، ایکسپلین کر دیا جائے اس انداز سے کہ جو ڈھکا ہوا معنی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ احسن تفسیرہ، خوبصورت تفسیر۔ یعنی قرآن اس لیے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے کہ جب جب یہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر قرآن پر یا آپ کی ذات پر کوئی اعتراض لے کر آئیں تو ہم آگت بھیج کر ایسا جواب دیں اس کا جو جواب حق پر بھی مبنی ہو، اور وہ احسن تفسیرہ، اور ایسی وضاحت پر مبنی ہو، ایسی خوبصورت تفسیر پر جواب مبنی ہو کہ سامنے والے مخالفین کا اعتراض مکمل طور پر دفع ہو جائے، مکمل طور پر رفع ہو جائے۔ اس وجہ سے اے حبیب ہم نے 23 سال میں اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ نازل کیا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحشرون، وہ جمع کیے جائیں گے یا وہ جمع ہوں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر۔ وجوہ وجہن کی جمع ہے، وجہن کا معنی چہرہ، وجوہ چہرے، وجوہہم ان کے چہرے۔ الذین یحشرون، اور وہ جمع کیے جائیں گے محشر کے دن اپنے چہروں پر، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل قیامت کے دن لوگ کیسے چلیں گے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، انس، جو اللہ دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، قیامت کے دن وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہوگا۔ فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ چہروں کے بل الٹے لٹک کے چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا۔ یا ایک معنی یہ بھی کر لیجئے کہ بعض اوقات جب کسی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آتے ہیں تو اس کا جو چہرہ ہوتا ہے
وہ چہرہ زمین سے لگا ہوتا، چہرہ گھسیٹ رہا ہوتا۔ کبھی دیکھیے کہ قصائی جب بکرا کاٹتا تو بکرے کی پیچھے والی 2 ٹانگیں پکڑ کے اس کو اٹھاتا ہے، تو بکرے کی آگے والی ٹانگیں اور بکرے کا منہ زمین پر لگا ہوتا ہے، اور اس کو جب گھسیٹتا ہوا لے کر آتا تو لگتا کیسا، جیسے وہ ٹانگیں اس کی اوپر اٹھ گئی ہیں اور بکرے کا سر نیچے لگا ہوا۔ تو ہو سکتا ہے معنی مراد یہ ہو کہ یا تو یہ کہ چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، یہ مراد ہو کہ فرشتے اس طریقے سے انہیں جہنم میں گھسیٹ کر ڈالیں گے کہ ان کا چہرہ زمین سے لگ کر گھسیٹ رہا ہوگا اور ان کے پیروں سے پکڑ کر انہیں اوندھے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اولئک شر مکانن، یہ کون لوگ ہیں؟ شر مکانن، جو اپنے مقام کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے شر بدترین لوگ ہیں۔ وہ اضل سبیلا، اور دنیا میں راستہ اپنانے کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے، اپنے لیے راہ چننے کے اعتبار سے گمراہ ترین لوگ ہیں۔ یعنی دنیا میں بدترین ہے راہ چننے کے اعتبار سے، تو اس لیے آخرت کے اندر اچھے مقام میں تو نہیں ہوں گے، بدترین مقام میں ہوں گے اپنے عمل کے اعتبار سے۔ اب چند انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے بریفلی، کیونکہ اس سے پہلے والی صورتوں میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ان پر ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے والی آیت دیکھیے، جب سے سورت شروع ہوئی ہے مشرکین مکہ کے اعتراضات بیان کیے جا رہے ہیں، اور انبیاء کی دعوت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے اس اعتراض کے جواب یہ، ان کے اس اعتراض کے جواب یہ سب بات بیان کرنے کے بعد اب دوسرے نبیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اے حبیب، یہ صرف آپ کی قوم آپ کے ساتھ نہیں کر رہی، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا ہے ان کی قوموں نے اس طرح نبیوں کو جھٹلایا تو ان کو ہلاک تیرے پروردگار نے کر دیا، اور اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اس دوسرے رکوع میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق بے شک آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ کو الکتابہ کتاب، یا تو تمام احکامات مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگانی میں عمل کیے اور پیغام دیے، خطابات کی سارے احکام مراد ہیں کتاب سے، یا پرٹیکولر تورات مراد ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وجعلنا معہ، اور ہم نے بنایا معہ ان کے ساتھ، اخاہو ان کے بھائی کو، ہارون، ان کا بھائی کون؟ ہارون علیہ السلام، کیا بنایا ان کا؟ وزیرا، ان کا وزیر بنایا، ان کا سپورٹر بنایا، ان کا معاون بنایا، ان کا مددگار بنایا۔ اور وزیرہ کا ایک معنی ہوتا، وزرا کا معنی وزن بھی ہوتا ہے، تو وزیر کا ایک معنی کیا ہوگا کہ ان کی ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھانے والا بنایا۔ اولاد بھی ہماری کیا ہوتی ہے؟ وزیر ہوتی ہے نا۔ بادشاہ کا وزیر کیوں ہوتا ہے؟ کہ بادشاہ کی بہت سی رسپانسبلٹیز کو وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، تو اس کے بوجھ کو لیتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں روزانہ، سورۃ طٰہٰ کے اندر آئی تھی 16 پارے میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگلی آیت کیا تھی؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور مجھے میرے لیے بنا دے وزیر، کس میں سے بنا دے؟ اہلی، میری فیملی میں سے، اور پھر وضاحت بھی کر دی کس کو بنا دے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ تو یہاں پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ نے اگر سپورٹر بنایا تھا تو اللہ نے اس انعام کو، اس احسان کو، اس نعمت کو بیان کیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو ہم نے کہا، اذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، اِلَى الْقَوْمِ، قوم کی طرف، کس قوم کی طرف؟ بنی اسرائیل، فرعون کی طرف، اور کیا کرو؟ وہاں جا کر دعوت حق پیش کرو۔ الذین کذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ اب اس کے درمیان کا سارا واقعہ اسکپ کر دیا، کیونکہ پچھلی صورتوں میں ڈیٹیل ہو گئی، یہ کیا ہوا، کس طرح گئے فرعون کو، کس طرح دعوت دی، کس طرح اس نے جھٹلایا، کیا واقعہ ہو، یہ سارا آپ پڑھ کے آ چکے۔ تو ڈائریکٹ کیا کہا
جاؤ اس قوم کی طرف، ہم نے ان سے کہا، وہ گئے، انہوں نے دعوت پیش کی، قوم نے جھٹلایا، تو اللہ نے ایک آیت میں پورے معاملے کو سمیٹ دیا، سمرائز کر دیا، کہا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ فدمرناہم تدمیرا، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، اس کے سبب کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ پھر ایک اور نبی کا ذکر کر کے کہا وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما کذبوا الرسل، جب نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، تو اللہ نے کہا کہ اب وہ بھی پورا ڈیٹیل واقعہ 12ویں سپارے پڑھ کے آ گئے ہیں، لیکن ایک آیت میں سمیٹ دیا اس بات کو، جب جھٹلایا انہوں نے ہمارے رسولوں کو، اغرقناہم، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اور پورا آپ تفصیل سے واقعہ آپ سن چکے ہیں 12ویں سپارے کے پہلے کوارٹر میں۔ اور جب انہیں غرق کیا تو وجعلناہم، تو اللہ نے انہیں بنایا، للناس، لوگوں کے لیے، آیتن، ایک نشانی، عبرت کی نشانی، لوگ نصیحت پکڑے کہ اللہ تعالیٰ جب مٹانے پر آتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چھوڑتا، اور باقی رکھنے پر آتا ہے تو ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وجعلنا، اور ہم نے بنایا انہیں لوگوں کے لیے، آیتن، ایک نشانی، واعتدنا، اور ہم نے تیار کیا ہوا ہے، للظالمین، ظلم کرنے والوں کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ ایک ہوتا علیمہ عین سے، علیمہ کا معنی جاننے والا، اور علیمہ الف سے آتا ہے قرآن میں، تو علیم علم سے بنا ہے، درد و علم کہتا ہے نا، علم مانے، علیم مانے دردناک، جس میں بہت درد چھپا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب، وعادا و ثمود، پھر ایک اور بستی کا ذکر کیا، وعادا و ثمودا، اور قوم عاد، قوم عاد اور یہ قوم عاد کس کی تھی اگر یاد ہو تو آپ کو؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کس کی تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی۔ قوم ثمود کس کی تھی؟ صالح علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد، وثمود، اور قوم ثمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور رسی والے۔ کیا مطلب؟ وہ رسی جو ہوتی ہے ہم اردو میں، نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، راسین دبر رسین رسی، رسی، اردو میں تو رسی، انگلش میں کیا کہتے ہیں رسی کو؟ یاد ہے کسی کو؟ روپ کہتے ہیں، رسی، لیکن رسی کا یہاں معنی ہے کنواں، ویل، پرانا کنواں۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے۔ امام رازی نے اور مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کون مراد ہیں اصحاب الرسی سے، رسی والے، کنویں والے کون ہیں؟ لیکن قرآن کریم نے اور صحیح احادیث میں، جن کی سند مضبوط ہے، متفق ہے، اور جن کی اسناد ساری صحیح ہے، ان میں کسی میں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کنویں والے کون ہیں۔ مختلف اقوال ملتے ہیں، تو زیادہ تر رائے یہ ہے، یعنی اگر میں اس کو سم آف کروں تمام آراء کو جو مفسرین نے لکھی ہیں، تو اس سے مراد یہ کہ کوئی قوم ایسی گزری ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں گرا کر ہلاک کیا تھا، شہید کیا تھا، اس وجہ سے ان کا بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ باقی ڈیٹیل پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث صحیحہ کے اندر بھی کہیں ڈیٹیل نہیں ہے، باقی واللہ تعالی عالم، اللہ جانتا کون سی قوم مراد ہے۔ تو کیونکہ قرآن کا مقصود کوئی ہسٹری بیان کرنا نہیں ہے کہ جس کا بھی نام لے تو پہلے پورے پارے کی ہسٹری بیان کرے کہ بھائی ان کے اتنے مکانات تھے، ان کی اتنی آبادی تھی، ان کا یہ کاروبار تھا، ان کا یہ بزنس تھا، ان کے اتنے بچے تھے، ان کے سردار کا نام یہ تھا۔ یہ تو وہ لکھتا ہے جو ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ قرآن اٹس ناٹ اے ہسٹری بک۔ قرآن کوئی واقعہ اگر بیان بھی کرتا ہے ہسٹری میں سے تو اس کو اس طرح ڈیٹیل نہیں کرتا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک قوم رہتی تھی جن کے 400 مکانات تھے، اور 400 مکانات کے اندر 5-5 کمرے کے مکان تھے، 2 فلور بنے ہوئے تھے۔ کبھی سنا اس طرح کا واقعہ قرآن میں؟ نہیں بنا۔ کیوں؟ کوئی قرآن ہسٹری بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم کسی گزرے ہوئے واقعے میں جو رزلٹ ہوتا ہے، جو اس کا سبق ہوتا ہے، بس اس کا ذکر کر کے سبق بیان کر دیتا ہے فوراً۔ تو یہاں پر ابھی جب
قوموں کا ذکر اللہ کر رہا ہے اس رکوع میں، تو اللہ ہسٹری بیان نہیں کر رہا کہ کون سی قوم کہاں رہتی تھی، بلکہ مشرکین مکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح تم نبی کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے کتنے آئے اور گئے، جب ہمارے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر دنیا میں کوئی باقی رہتا نہیں۔ اصل بات یہ سمجھانا ہے، نہ کہ بستیوں کی ڈیٹیل دینا ہے، اس لیے بستی کا نام لیا اور آگے بڑھ گئے۔ وعاد وثمود واصحاب الرس، اور کچھ کا تو نام بھی نہیں لیا، آگے دیکھیے، اور عاد اور ثمود اور کنویں والے، وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان کثیر قومیں، قرون قرن کی جمع ہے، قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کے درمیان کئی اور بھی قومیں جن کی طرف اللہ نے اپنے نبی بھیجے، ان پر بھی اللہ رب العزت نے ہدایت بھیجی، پیغام بھیجے، دعوت بھیجی، انبیاء بھیجے، صحیفے بھیجے، لیکن کیا ہوا؟ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ہر ایک کے لیے بیان کی، ضربنا ہم نے بیان کی، ضربنا مارنے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن مثال دیتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک بات سمجھانے کے لیے دوسری بات اس پر مارتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا، اپلائی کرنا۔ تو اس لیے قرآن ضربا یضربو، حالانکہ لفظ مارنا، ضربا اس نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، مارنے اور پیٹنے کے معنی میں آتا ضربا، لیکن ضربا کا لفظ مثال کے معنی میں استعمال ہو، کیونکہ مثال بھی آپ دیکھیں تو ایک بات پر دوسری بات ماری جا رہی ہوتی ہے۔ مثال میں کیا کرتے ہیں؟ آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جسٹ فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو ایکسپلور اینڈ آئی وانٹ ٹو ایلوبریٹ دیس تھنگس، تو آپ ایک بات سمجھانے کے لیے دوسری بات اس پر مارتے ہیں، تو اس وجہ سے مثال کو بھی کہتے ہیں مارنا۔ تو وَكُلًّا ضَرَبْنَا، تو ہم نے مارا، تو مارا ترجمہ نہیں کرتے جب مثال کی بات ہوتا ہے، ہم نے بیان کی، لہو ان کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی ہر قوم کے لیے، امثال مثالیں، مثالوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر قوم جو اللہ نے دنیا بھیجی ہے اس کے لیے ہدایت کے، حکمت کے، خیر کے، شر اور خیر کے درمیان ڈفرینشیٹ کے سارے احکامات اللہ نے ہر ایک کے لیے بیان کیے، لیکن جب کسی قوم نے نافرمانی کی، روگردانی کی، تو اللہ کہہ رہا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، تو ہم نے ہر ایک قوم کو پھر نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آخری آیت آج کے درس کی آیت نمبر 40، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وَلَقَدْ، اور تحقیق، میں نے عرض کیا تھا آپ سے، قد انڈیڈ کے معنی میں آتا ہے، یعنی کوئی بات بہت زیادہ زور دے کے کی جا رہی ہوتی ہے تو وَلَقَدْ، اور پہلے تو قد بھی، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد بھی انڈیڈ کے معنی میں، لیکن لام بھی لگ گیا اس کے ساتھ تو اور زیادہ پکی اور پختہ بات، جس طرح کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا لقد اور انڈیڈ اور تحقیق، اتو گزرے ہیں، آتے ہیں یا آئے، علی القریہ، قریہ مانے بستی، بستی پر گزرتے ہیں، بستی پر، کس بستی پر؟ التی امطرت مطر السوء، جس پر برسائی گئی ہے بارش۔ کیسی بارش؟ مطر، مطر مانے بارش، السوء، سو مانے بری، گزرے ہیں تحقیق اس بستی سے جس پر امطرت برسائی گئی ہے بری بارش۔ کون سی بستی؟ کون گزرے ہیں؟ مکے کے لوگ تجارت کے لیے شام کا سفر کرتے تھے، تو شام جاتے ہوئے درمیان کے اندر سدوم اور آمورہ کی بستیاں آتی تھیں، اور وہ سدوم و آمورہ کی بستیاں وہ بستیاں تھیں جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ تو جب یہ گزرتے تھے تو ان بستیوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، اور وہ بستیاں ان پر عذاب کے آثار نظر بھی آتے تھے کہ ان بستیوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم جب گزرتے ہو، لقد اتوا علی القریۃ التی امطرت مطر السوء، اور لوط علیہ السلام کی بستی پر کیا ہوا تھا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کیا ہوا تھا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم پر۔
تو اللہ کہہ رہا برسائی گئی ہے، بارش کی گئی ہے ان پر مترسو، بہت بری بارش، اور یہ لوگ اس بستی سے گزرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ صرف گزر جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کیا ہوا؟ یہاں بھی کوئی آباد تھا، یہاں بھی کوئی قوم تھی، یہاں بھی لوگ بھی مضبوط تھے، یہاں کے لوگوں کو بھی بڑا گھمنڈ تھا، تو کیا یہ مشرکین مکہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں، عبرت نہیں پکڑتے؟ لیکن دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے، اب اس کو آخری بات میں بیان کر دیا گیا۔ آیت مکمل ہو رہی ہے 40۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس بات پر رکھ لیجیے آج کے سائنٹسٹ کو، جو جیولوجسٹ ہیں، زمین کی تحقیق کرتے ہیں، آثار قدیمہ کی تحقیق کرتے ہیں، نیشنل جغرافک چینل ہے، ڈسکوری ہے، دنیا کے کئی مقامات کو کھود کر نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں یہاں ایک قوم آباد تھی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ لیکن اتنی زیادہ قوموں پر ریسرچ کرنے کے بعد بھی ہدایت انہیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ وہ ایمان والے کیوں نہیں ہوتے؟ آج بھی سائنٹسٹ تو ایسے موجود ہیں، ایمان اور ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی ریزن ایک ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دی کہ سائنٹسٹ بھی جو ہے، یا بھی جو آثار قدیمہ پر ریسرچ کرنے والا ہے، اینشنٹ جو پلیسز ہوتے ہیں، پرانے جو پلیسز ہیں، پرانے قدیم، کہ یہاں پر ایک بستی تھی اور بستی الٹ گئی، اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک مونجو دوڑو ہے، ایک بستی ہے، اس کے آثار ملتے ہیں، اس طرح انڈیا کے اندر ہی مختلف مقامات ہوں گے، یہاں بھی مختلف مقامات ہوں گے۔ تو کیوں ہدایت نہیں پاتے؟ اس کی ریزن یہ ہے، جو مشرکین مکہ کا ریزن تھا کہ وہ لوط علیہ السلام کی بستیوں سے گزرتے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ملتی تھی، نصیحت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ بل کانوا لا یرجون نشورا۔ میں نے کل ترجمہ بیان کیا تھا لا یرجون کا، وقال الذین لا یرجون، پہلے 19 سپارے کی پہلی آیت میں بھی آیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یرجون کا معنی ہوتا ہے وہ امید کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لا یرجون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ امید نہیں کرتے ہیں۔ لا یرجون وہ امید نہیں کریں گے یا امید نہیں کرتے ہیں۔ پریزنٹ کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور فیوچر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بات فیوچر کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات کرنٹلی پریزنٹ کی ہو رہی ہے، تو پریزنٹ کا ترجمہ کریں گے بل کانوا۔ اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ افلم یکونوا یرونا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اس بستیوں کو؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے بل کانوا، مگر مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے، بلکہ مسئلہ یوں ہے، بل کہہ کر، بلکہ مسئلہ یہ ہے، کانوا لا یرجون، وہ لوگ تھے، کیسے لوگ تھے؟ کانا یکونو کا معنی ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹو گیٹنگ سم تھنگ، اور کانا کا معنی تھا کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ کانا رجلن، ایک مرد تھا، کانا کا معنی، تو کانا کاف علی زبر کا نون زبرنا، کانا کا معنی تھا بھی ہوتا ہے۔ بل کانو، بلکہ وہ لوگ تھے، کیسے تھے؟ لا یرجون، وہ امید نہیں رکھتے تھے یا وہ امید نہیں رکھتے ہیں۔ تھے کا ترجمہ ان مشرکین مکہ کے لیے، اور نہیں رکھتے ہیں کا معنی آج کل کے ان لوگوں کے لیے جن کو ان چیزوں سے نصیحت نہیں آ رہی۔ کس چیز پر، کس چیز کی امید نہیں رکھتے تھے؟ کیا لفظ ہے آخری؟ نشورا۔ کیا لفظ ہے آخری؟ نشورا۔ نشورا کا معنی ہوتا ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایک بندہ جس کا یقین ہی نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ پیش ہوگا، جس کا بلیو ہی نہیں ہے کہ دیر از نو ڈے آف ججمنٹ، جو کہتا دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی، جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے نا، جس کا نشورا پر ایمان نہیں ہے، وہ اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ تحقیق اور ریسرچ تو کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ذہن میں ہے ہی یہ بات یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جب یہ بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نشورا ہونا ہے، تو ان کے ذہن میں پھر یہ بات بھی نہیں آتی کہ مرنے کے بعد کوئی ہوگا کہ جو ہم سے جواب لے گا دنیا میں کیا کیا۔ لیکن جس کا یہ بلیو ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو پھر وہ اس بات میں ایک مرتبہ سوچے گا ضرور کہ یہ جو قومیں ہیں یہ برباد کیوں ہو گئیں، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ
ان قوموں کا کوئی ایک بچہ بھی، کوئی ان کی نسل بھی باقی نہیں رہی، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کیا وجہ ہوئی؟ غور کرے گا اس میں۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ لوگ تھے لا یرجون جو امید نہیں رکھتے تھے نشورا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت قرآن کریم کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے ہدایت کے احکامات کو سمجھنا، اسے آگے بڑھانا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔